علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے، تندرست رکھے۔ کل بیت المقدس والی کلاس کی وجہ سے ہماری یہ روٹین کی کلاس نہیں ہوئی۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 13 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری کلاس نمبر 16 ہے، لیکن سبق نمبر ہمارا 13 ہے۔ جیسے کہ میں بتایا تھا کہ اس کورس کے اندر 40 سبق ہیں، تو ابھی ہمارا صرف سبق نمبر 13 ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں 18ویں 20ویں روزے تک کتنے اسباق ہو سکتے ہیں۔ جتنے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد باقی کے اسباق کو عید الفطر کے بعد لیں گے اور پورے 40 سبق پڑھیں گے۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، نکاح کے، عدت کے، طلاق کے، جو خاص طور سے خواتین کے ساتھ اللہ حفاظت فرمائے ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو بنیاد بنا کر کے دین اسلام پر بھی بہت زیادہ بکواس کی جاتی ہے، لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے اور اس قسم کے سوالات کر کے بہکایا جاتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی اسلام دین نے جو ہے خواتین کے حقوق ادا نہیں کیے۔ جب آپ اس کورس کو پڑھیں گے اور اس میں موجود تمام باتوں کو سنیں گے اور سمجھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام نے حقوق دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کو مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے سبق نمبر 13، سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1، قرآن کی آیت۔ آج ہم پوری ایک سورت پڑھیں گے، لیکن یہ سورت قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ صحیح سمجھے؟ سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ فصلی لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر 3 باتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دی۔ جنت میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دی جائے گی، اس کے اندر پانی ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور یہ امتیوں کو پلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پلائیں گے اپنے ہاتھوں سے، دست مبارک سے۔ اللہ پاک جو ہے وہ خوش نصیبی ہمارے حصے میں بھی آ جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ آپ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے طور پر نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ یہاں پر عید الاضحیٰ کی نماز، پھر اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ یہ دراصل اشارہ ہے اس طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، اور بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہے، جگر گوشہ رسول ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام چلا ہے اور نسل چلی ہے۔ بہرحال جو آپ کے مذکر اولاد تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، قاسم، ابراہیم۔ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد عاص ابن وائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن، کٹر دشمن، اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ ابتر کہتے ہیں اس کو کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، یا عربی محاورے کے اندر ابتر کہتے تھے دم کٹے کو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، ان شانئک ھو الابتر، کہ انہوں نے کہا کہ ان کا تو کوئی بیٹا نہیں رہا، ان کا کوئی وارث نہیں رہا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے دشمن کا نام لینے والا کوئی نہیں چھوڑوں گا۔ لہٰذا آج دیکھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 1500 سال کے بعد بھی لیا جا رہا ہے، لیکن کوئی دنیا کے اندر ایسا ہے جو عاص ابن وائل، ابو جہل اور عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ان کی طرف اپنی نسبت کر کے کہتا ہوں ہم تو عتبہ کی اولاد ہیں؟ کہتا ہے کوئی؟ عربوں کے اندر بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ کوئی یہ کہتا ہوں، فخر سے کہتا ہوں کہ ہم تو عاص ابن وائل کی اولاد ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ صحابہ کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کی جاتی ہے، ان لوگوں کا نام لینے والا بھی کوئی نہ بچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا تانا دے رہے تھے۔ بہرحال پوائنٹ نمبر 2، اب یہ دیکھیے، اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے اگر کسی کی بھی بات ٹکرائی جائے تو اس بات کو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ ماں باپ کی بات ہو یا کسی کی بھی بات ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، نافرمانی کرنے کا حکم اگر ماں باپ بھی دیں تو ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، گناہ گاری نہیں کی جائے گی، نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ ایسی بات ماننا جس سے اللہ تعالیٰ کی، جیسے آج کل کے دور میں ماں اپنے بیٹوں سے کہتی ہے بیٹا تو داڑھی کاٹ لے۔ ہم نے خود دیکھا بہت سارے نوجوان شکایت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگا لیا، یہ کسی عالم سے جڑ گئے، شوق پیدا ہوا کہ داڑھی رکھ لی، تو والدین نے ورغلانا شروع کر دیا، ماں کہتی ہے بیٹا داڑھی کاٹ لے۔ یاد رکھیے ماں کی بھی اس قسم کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر بات نہ ماننے کے نتیجے میں ماں ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ طبرانی کے اندر یہ روایت ہے، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 277، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، عظمت انبیاء علیہ السلام، پوائنٹ نمبر 3، عقیدہ، نبیوں کی عظمت اور ان کا مقام، ان کا ادب، ان کا احترام، اس کے بارے میں سمجھے۔ کائنات کی تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ
مرتبہ اور مقام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اس کائنات میں سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ انسانوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ انبیاء۔ ساری مخلوق میں سب سے بہتر انسان، اور انسانوں میں سب سے اونچا مقام نبیوں کا۔ انبیاء علیہ السلام سے بعض سے افضل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر مراتب کا فرق ہے نا، درجہ نبوت میں سارے برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت بخشی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ خلیل اللہ کا لقب صرف ان کو ملا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا لقب صرف ان کو ملا ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان سے بات کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو پیدا کیا ہے۔ تو ہر نبی کا جو ہے نا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو درجہ نبوت میں سارے برابر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مراتب کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، امام، خاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، تمام نبیوں کے امام بھی ہیں، تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں۔ سارے نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اچھا بھائی، عظمت علوم نبوت، یعنی کہ نبوت کا جو علم ہے نا، اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو علم دیتے ہیں اس کی کیا عظمت ہے یہ سمجھیں۔ ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ نبی کے زمانے میں نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا، اور ہر نبی کو لوازم نبوت علوم سارے کے سارے عطا ہوتے ہیں۔ نبوت کے متعلق جتنے علوم ہیں ہر نبی کو وہ عطا کیے جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اولین اور آخرین کے نبی ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علوم عطا کیے گئے۔ ہر نبی کو اپنے زمانے کا سب سے زیادہ علم عطا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ جو ہے علم آپ کو عطا کیا گیا، کیونکہ آپ کی نبوت سرداری والی نبوت تھی، اس لیے آپ کی نبوت کا مقام بھی اونچا تھا۔ اچھا بھائی، پوائنٹ نمبر 4، مسئلہ۔ آپ دیکھیں، حیض کے ہم نے کچھ مسائل سیکھے تھے، کچھ باقی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ حمل کے زمانے میں، پریگننسی کے دور میں اگر خون آ جائے تو پھر وہ حیض نہیں ہے۔ اگر پریگننسی کے زمانے میں بلڈ آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے آئے، کیونکہ پھر بڑا خطرناک سمٹم ہے، اگر کسی کو آ جائے تو عورت کے بچے کی جان تک پر آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آ جائے تو حکم کے اعتبار سے یہ حیض نہیں ہے، یہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے۔ یہاں تک کہ بچہ نکلنے سے پہلے جو خون آتا ہے وہ بھی بیماری کا خون ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی نفاس ہم نے نہیں پڑھا، آگے کے سلیبس میں نفاس کا بھی آئے گا۔ فی الحال ابھی ہم حیض اور استحاضہ پڑھ رہے ہیں۔ حیض کون سا ہے، استحاضہ کون سا ہے؟ بچی کی پیدائش سے پہلے خون دیکھیں وہ استحاضہ ہے، بچی کی پیدائش کے بعد خون دیکھیں تو پھر یہ نفاس ہے۔ ٹھیک ہے، حیض کے زمانے میں نماز کا حکم، حیض کے زمانے میں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے طور پر دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں، البتہ اتنا فرق ہے کہ نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد قضا نماز پڑھنا واجب نہیں، لیکن روزہ بالکل معاف نہیں ہوتا، اس لیے پاک ہونے کے بعد روزہ رکھنا پڑے گا، قضا بھی رکھنا پڑے گا، قضا رکھنا اس کی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا بھائی، نماز کے دوران یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے یا روزے کے دوران اور روزہ رکھنے کے بعد اگر حیض آ جائے، نماز کی نیت مان لی تھی اور حیض آ گیا، روزہ رکھ لیا تھا اور حیض آ گیا، ان دونوں صورتوں کا حکم دیکھیے۔ اگر کسی کو فرض نماز پڑھتے ہوئے حیض آ گیا تو نماز چھوڑ دے، نماز پڑھتے ہوئے حیض آ گئے، نماز توڑ دے، نماز چھوڑ دے، نماز ختم ہو گئی، یہ نماز بالکل معاف ہو گئی، اب اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ چھٹی بھائی، مزے مارو اس کی قضا پڑھنا بھی واجب نہیں۔ ہاں، اگر نفل یا سنت پڑھتے ہوئے حیض آ جائے تو اس نماز کو بھی توڑنا تو پڑے گا، لیکن اس نفل یا قضا اس نفل یا اس سنت کی جو ہے وہ پاک ہونے کے بعد قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر روزے کی حالت میں حیض آ گیا، چاہے آدھا دن گزرنے کے بعد بھی ایسی صورت پیش آ گئی تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، چاہے فرض ہو یا نفل، پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا کرے۔ ٹھیک ہے، نماز کے بالکل آخری وقت میں حیض آ گیا، ابھی تک نماز نہیں پڑھی تو معاف ہو گئی۔ مان لیجیے ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اب کسی مصروفیت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے کچھ بھی کہہ لیں، نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت آنے ہی والا تھا اور آپ نے سوچا قضا ہونے سے پہلے نہ نماز پڑھنے کھڑی ہو جاؤں، اور اس سے پہلے حیض آ گیا، جب بالکل 10 منٹ پہلے آپ نماز پڑھنے کھڑی ہو رہی تھی اور حیض آ گیا، تو اب اس کی وجہ سے یہ نماز معاف ہو گئی، اس کی بھی قضا نہیں ہے۔ حالانکہ اس طرح اتنی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اتنی تاخیر نماز کے اندر نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال حکم یہی ہے۔ اچھا بھائی، ایسا کرتے ہیں، آج ہم اپنی کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، اس کے مسائل اور بھی ہیں کیونکہ تھوڑی تفصیل ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان مسائل کو اب ہم کل کی کلاس کے اندر دیکھیں گے۔ اس بات کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ پروردگار جو کہا گیا سنا گیا، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔